بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کے معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جیسے تسلیمہ کے معنی ہے ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر دو سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب صلاۃ التراویح۔ تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت موقدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ نہیں ہے۔ کفایت المفتی المنتقى شرح موطا میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول یہ تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھی۔ موطا الامام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک مدبر غلام تھے، حضرت ذوقان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلہ کے مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، جائے نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ باروایت الترغیب والترہیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانہ میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی،
اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردے کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتروں سے پہلے باجماعت ادا کی جاتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی وضاحت سے بتایا گیا ہے، یہ 20 رکعت پر مشتمل نماز ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت کے بعد وقف ہوتا ہے جس میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام تراویح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تراویح کی باجماعت اور اول رات میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی امامت بالعموم حافظ قرآن کرتے ہیں اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک بار سنت ہے اور زیادہ مرتبہ قرآن شریف پورا ختم کیا جا سکتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام کے پیروکار حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی حضرات 20 رکعت پڑھتے ہیں اور اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ آیا روایت کی روشنی میں سنت تراویح کی رکعت کی تعداد کو سمجھتے ہیں۔ امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 2، علامہ علاؤالدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ کی طرف سے اجتماع تھا۔ نمبر 3، امام مالک کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعت ہیں، جبکہ ان کی ایک قول کے مطابق 20 رکعت سنت ہیں۔ علامہ ابن رشید قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا۔ مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر ترویحہ پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دیں، تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے میں 36 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہو گئیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ قیام اللیل۔ ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے۔ نمبر 6، علامہ نیوی شافعی لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق تمہارا شواف مسلک وتر کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے اور 20 رکعت 5 ترویحہ ہیں اور ایک ترویحہ 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی ایاز نے 20 رکعت تراویح کو
जमहूर उलमा से नकल किया है। नंबर 7, फ़िक़्ह हम्बली के मुमताज़ तर्जुमान अल्लामा इब्ने क़दामा लिखते हैं, इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हम्बल का पसंदीदा कौल 20 रकत का है और सफियान सूरी भी यही कहते हैं। और इनकी दलील ये है कि जब उमर फारूक ने सहाबा कराम को अबी बिन काब की इक़्तिदा में जमा किया तो वो 20 रकत पढ़ते थे। नीज इमाम अहमद बिन हम्बल की इस्तदलाल में रवायत से यही है। इब्ने क़दामा कहते हैं कि ये बमंज़िला जमा के हैं। नीज फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमल पैरा रहे हों वही इत्बा के लायक है। सलातो तरावी रहती दुनिया तक ये कौल राइज है कि जिस अमल पर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और चारों इमाम मुत्तफ़िक़ हों वो जमहूर अमल है और दुरुस्त अमल है। लिहाजा सलातो तरावी की दुरुस्त तादाद 20 रकत है, जिसमें हर 2 रकत के बाद सलाम फेरना और हर 4 रकत के बाद तस्बीह और तहलील लाजमी है। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हम सब को माह रमज़ान मुबारक में खुशू खुजू से अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।